السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا مالک، خالق اور مدبر حقیقی ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں. اللہ رب العزت ہمیں اس رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے، رمضان میں پورے اخلاص اور خلوص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق بخشے، اس نیت کے ساتھ کہ رمضان کے بعد کے حالات بھی اسی طریقے سے ہوں، اس نیت کے ساتھ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق بخشے. اور رمضان میں جیسے ہم اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں، اسی طریقے سے رمضان کے بعد بھی ہمارے اندر وہی جذبہ باقی رہے. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جہنم سے چھٹکارا عطا کرے اور ہمارے عملوں کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، آج ہم دنیا میں سرسری نظر ڈالتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان اور ان کی پوری طاقت پسپا کر دی گئی ہے، اور یورپ اور امریکہ، ان لوگوں نے پوری دنیا کی قیادت اپنے ہاتھ میں لے لی ہے. پوری دنیا کا کنٹرول گویا کہ یہ چلا رہے ہیں، اور جیسے چاہے، جو چاہے، جن چیزوں کو چاہے لوگوں کے دلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں، اسے میڈیا کے ذریعے سے ڈالتے رہتے ہیں، اور ساری دنیا کو اپنی کٹ پتلی بنا کر اپنے اشاروں پر نچانے کا پورا انتظام انہوں نے کر لیا ہے. انہوں نے جو حق کہا چاہتے ہیں کہ ساری دنیا اسے حق کہیں. انہوں نے اگر کسی کو باطل ٹھہرایا چاہتے ہیں کہ پوری دنیا اسے باطل ٹھہرائیں. سب کچھ اپنی مرضی سے، اور علمی میدان میں بھی ترقی اپنے حساب سے، اور دوسرے میدانوں میں بھی اپنی ہی بول چلانے کی مکمل کوشش. یہی کچھ ہم اس زمانے میں دیکھ رہے ہیں، جس زمانے میں ہم بیٹھے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. اور یہ جو 2023 کا عیسوی کا زمانہ ہے، اس زمانے میں یہی ہم کو منظر دیکھنے کو ملتا ہے. اور خود مسلمانوں کے دل و دماغ میں بات ہے کہ ہم دوسرے درجے کے لوگ ہیں. پہلے درجے کے تو وہ ہیں، ترقی تو انہوں نے کی، ٹیکنالوجی کو تو انہوں نے آگے بڑھایا، ہم تو صرف استعمال کرنے والے ہیں. ہمارے ذہن بغیر علم کے، بغیر شعور کے، ہمارے ذہن ایک غلامیت میں داخل ہو گئے ہیں. کوئی بھی چیز ہم اپنے اندر کوئی خوبی نہیں دیکھتے. ہماری خوبی صرف ان ملکوں میں ہوتی ہے جنہوں نے ساری دنیا کی قیادت کا دعویٰ کیا ہے. تو یہ ہمارا تصور ہے. جبکہ عزیز ساتھیوں، اس تصور کو بنانے میں یورپی مملکتوں نے، یورپی ذہنوں نے خوب کام کیا. یہ جو ذہن آج ہمارا ہے، یہ ذہن کبھی ایسا نہیں تھا. ہمیشہ سے مسلمانوں کا ذہن یہ تھا کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، انہیں ساری دنیا کی قیادت کرنی ہے، ساری دنیا کو انہیں چلانا ہے، اور ساری دنیا کا کنٹرول ان کے پاس ہے. اور ساری دنیا کو مسلمانوں نے اس سوچ کے ساتھ دیکھا کہ یہ آخرت کی پہلی سیڑھی ہے، یہاں پر ہم کو ہمیشہ رہنا نہیں ہے. اس سوچ کی بنیاد پر پوری ترقیاں تھی. تو یہ مسلمانوں کی سوچ اور یہ مسلمانوں کی ترقی ہوا کرتی تھی عزیز ساتھیوں. لیکن یہ سوچ ہماری کیسے بدلی؟ آج ہم شرٹ، پینٹ اور دوسرے انگریزی بول چال
انگریزی ڈھاٹ باٹ، انگریزی رہن سہن کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. ہمیں سے کوئی آدمی انگریزی بول لے تو وہ اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو تعلیم یافتہ سمجھتا ہے. اگر کوئی یو کے چلا جائے، اگر کوئی یو ایس چلا جائے، اگر کوئی یوروپین کنٹری چلا جائے تو ہم اسے کامیاب سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ وہ تو کامیاب ہو گیا ہے. اس کے بالمقابل وہ آدمی جو اپنے ملک میں رہا، اس نے وہ زندگی اختیار نہیں کی جو اس نے اختیار کی. اگر اس کے اندر دین ہو، وہ اگر دین سیکھنے کے لیے جاتا ہو، دین سیکھنے کے لیے وقت نکالتا ہو، تو اسے ہمارے معاشرے میں دوسرے درجے میں دیکھتے ہیں. یہ ذہن ہمارا اتنا خراب ہو گیا ہے، یہ ایسا خراب ہوا ہے کہ جب اس تعلق سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ذہن ہمارا خراب ہو گیا ہے، یہ سوچنے کا بھی شعور ہمارے اندر نہیں رہا. عزیز ساتھیو، یہ ایک بہت بڑی غلامیت ہے جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. ہم جانتے بوجھتے یا پھر شعور غیر شعور ہمارا ذہن مکمل ان کی طرف متوجہ ہو گیا ہے، انہی کو ہم سب کچھ سمجھنے لگے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس ذہن کو انہوں نے بنایا. انہیں معلوم ہو گیا کہ جسموں کو غلام کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، ذہنوں کو غلام کرنا ہے. تو ذہنوں کو انہوں نے کیسے غلام کیا؟ مختلف ٹیکٹکس انہوں نے اختیار کیے، مختلف سٹریٹجیز پر انہوں نے کام کیا. جو اہم سٹریٹجی جس پر انہوں نے کام کیا وہ تھا لٹریچر. جہاں انہوں نے اپنے لٹریچر کے ذریعے سے، اپنے کہانیوں کے ذریعے سے یوروپینز کے ذہن میں بات ڈال دی کہ ساری دنیا میں ہم سے کوئی بہتر نہیں ہے. اور خاص طور پر انہوں نے عربوں اور ترکوں اور مسلمانوں کو بالکل بدترین منظر میں پیش کیا. ان کے لٹریچرز میں آپ دیکھیں گے کہ عربوں کو غنڈوں کی طرح پیش کیا جاتا ہے، ترکوں کو لٹیروں کی طرح پیش کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کو خونخوار باربارینز کی طرح پیش کیا جاتا ہے. تو انہوں نے اپنے لٹریچر کے ذریعے سے یوروپین ذہن یہ بنا دی کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا، ہم سب سے زیادہ بہتر ہیں. حالانکہ ان کی تاریخ اس پر گواہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی سیکھا انہوں نے مسلمانوں سے سیکھا، جو بھی ترقی انہوں نے حاصل کی مسلمانوں سے حاصل کی، جو تعلیم انہوں نے سیکھی وہ مسلمانوں سے سیکھی. انہوں نے اپنی یونیورسٹی آکسفورڈ بنائی ازہر یونیورسٹی کو دیکھ کر، انہوں نے ہسپتال بنائے مسلمانوں کے ہسپتالوں کو دیکھ کر، انہوں نے عالموں کو اپنی بستی میں جگہ دی مسلمانوں کے اندر تعلیم کی اہمیت کو دیکھ کر. سب کچھ انہوں نے ہم سے کاپی کیا. کاپی کرنے کے بعد انہوں نے اپنی کاپی کو دبایا اور اس کے بعد اس کاپی کو انہوں نے ایسے پیش کیا ساری دنیا کے اندر گویا کہ یہ ہمارا کام ہے، گویا کہ یہ ہمارے طرف سے ہم پیش کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ لٹریچر میں بہت کام کیا اور پوری ذہنیت کو غلام بنانے کے لیے مکمل کوشش کی. اور مکمل کوشش ان کی اس وقت اور مکمل ہو گئی جب انہوں نے ملکوں کو کولونائز کیا. انگریز آئے، انہوں نے ہندوستان پر قبضہ جمایا. فرنچ آئے، انہوں نے دوسرے علاقوں میں قبضہ جمایا. اس کے بعد اٹالینز آئے، انہوں نے افریقہ کے اندر اپنا قبضہ جمایا. تو جہاں کہیں بھی گئے انہوں نے اپنی زبان، اپنا وضاحت، اپنے لباس دیے اور لوگوں کو بغیر شعوری طور پر غلام بنا لیا. تو یہ ہماری غلام بنانے کی بہت بڑی تاریخ ہے. یہ میں آپ کو ایک درس دو درس میں اس کی تفصیل آپ کے ذہن میں نہیں ڈال سکتا کہ کیسے ہم غلام بن گئے بغیر شعوری طور پر. لیکن ایک نقطہ جس پر میں پوری زور دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لٹریچر کے اندر اپنی غیر ضروری پرسنالٹیز، اپنے بے بنیاد ہیروز کو آگے بڑھایا اور جو اصل کام جنہوں نے کیا انہیں دبوچ دیا. مثال کے طور پر 1443 کے اندر 1543 کے اندر ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا اور یورپ کے اندر 1543 ایک بہت بڑا زمانہ رہا اور خاص طور پر اس میں ستمبر اکتوبر کے اندر یہ جشن مناتے ہیں. وہ اس لیے مناتے ہیں کہ ایک عورت تھی جس کا نام کیتھرین. یہ عورت نے آگے چل کے سینٹ کیتھرین کا نام لی. وہ اس وجہ سے اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ جب عثمانی جب ونس نامی ایک علاقے پر جب حملہ کرتے ہیں تو اس عورت نے عثمانیوں کے خلاف مقابلہ کیا اور عثمانیوں کو مار بھگایا، یعنی مسلمانوں کو مار بھگایا اور اس نے کئی ایک مسلمانوں کو قتل کیا. تو صرف ایک لڑائی کی وجہ سے اس شخصیت کو بہت بڑا کرتے ہیں، اس کے تعلق سے خوب لکھتے ہیں اور اس شخصیت کو سینٹ کیتھرین بنا دیا، اس کے نام سے چرچ بنا دیے، اس کے نام سے بستیوں کو نام دیا. اس طریقے سے
ایک شخصیت کو ابھارتے ہیں اور پوری قوم سمجھتی ہے کہ یہی ہمارے ہیرو ہیں اور ان کی طرح بننا چاہتے ہیں. حالانکہ تاریخی تحقیق آپ کریں گے تو قطرین نام کی کوئی شخص تھی نہیں. اس لڑائی کی تفصیل لکھنے والا ایک بہت بڑا یوروپین جس کا نام جین بیڈارڈ تھا, وہ اس لڑائی کی پوری تفصیل لکھتا ہے, لیکن اس لڑائی میں اس عورت کا نام نہیں لکھتا ہے. وہ لڑائی میں عورت تھی نہیں, لیکن ایک جھوٹی شخصیت کو پیش کر کے اسے بڑا کر کے اور ساری دنیا کو منوا لیا. تو ایسے جھوٹوں پر عزیز ساتھیوں ان کی یہ تاریخ مبنی ہے. اگر آپ ان کے لٹریچر میں پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ کیسے یہ مسلمانوں کو پیش کرتے ہیں. ایک پرانا ایک ناول ہے, آپ بھی جانتے ہوں گے, شرلاک ہومز کے نام سے. اس کا رائٹر ہے سر آرتھر کینان ڈوائل, یہ اس کا رائٹر ہے. اگر آپ اس ناول کو پڑھیں گے جو کہ 3 والیومز میں ہے, اس میں سڑکوں میں جو گنڈے کھڑے ہوتے ہیں, سڑکوں میں جو شراب پیتے ہیں اور آنے جانے والوں کو جو ڈسٹرب کرتے ہیں, ان کا جیب کاٹتے ہیں, ان سے پیسے چوراتے ہیں, تو صاف لکھے گا کہ عربس یہاں پر ایک کام کرتے ہیں. یہ صاف لکھے گا کہ عرب ہیٹ مانگرز ویئر اسٹینڈنگ ان دا اسٹریٹس, ایسے ہی صاف لکھے گا. 120 سال پرانا ناول ہے. تو اس زمانے میں انہوں نے باقاعدہ ان کے لٹریچر میں عربس کو, منگولز کو, ٹرکس کو ایک غنڈے اوباش بتانے کے ذریعے سے انہوں نے یہ ذہنی غلامیت پر کامیابی حاصل کی. تو کرنے کا کام ہم کو یہ ہے کہ ہم ہماری تاریخ پڑھیں, ہماری تاریخی شخصیتوں کو جانیں. ہم کوئی جھوٹ نہیں گڑتے. یہ جو ہمارے اصل ہمارے ہیروز ہیں, ہمارے جو اصل مایانہ شخصیتیں ہیں, ان کے تعلق سے جانکاری حاصل کریں اور ان شخصیتوں کو ہمارے درمیان ہمارے بچوں کو سنائیں اور بچوں سے کہیں کہ ایسے ہم کو بننا چاہیے, یہ ہمارے رول ماڈلز ہیں. تو یہ ذہنی غلامی سے ہم اس وقت نکل سکتے ہیں جب ہم نے اس کام کو کر لیا. اگر ہم نے ابھی دوسرے ہیروز کو دیکھنا, فلاں فینس بننا, فلاں کی طرح بال رکھنا, فلاں کی طرح کپڑے پہننا, اگر انہی لوگوں کو دیکھتے رہیں گے ہماری حالت گاجر مولی کی طرح ہو جائے گی جسے بڑی آسانی سے کاٹ دیا جاتا ہے. وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے ہیروز کے تعلق سے جانیں, ہمارے جو اہم لوگ گزرے ہیں, جو تاریخی بڑی بڑی شخصیتیں ہیں, ان کے تعلق سے جانیں. یہ جو مثال آپ کے سامنے کل کی مجلس سے ہم نے شروع کی, خیر الدین بربروسا کی, ہم میں سے کتنے ہیں جو ان کا نام جانتے ہیں؟ حالانکہ انہوں نے ساری دنیا میں پوری تاریخ میں ایک یونیک کام کیا, ایسا کام کیا جس کا اثر آگے چل کے 400 سال تک رہا. میں نے آپ کو کل کی مجلس میں پوری تفصیل بتائی کہ کیسے میڈیٹرین سی کے اندر جہاں عیسائی صدیوں سے اپنا ڈومینیشن جمائے ہوئے تھے, وہاں پر خیر الدین بربروسا اور ان کے بھائی بابا عروج دونوں نے مل کے اس کئی صدیوں پر مبنی اس ڈومینیشن کو ختم کیا اور یہاں پر مسلمانوں کو راستہ کھول کر دیا. یہ پوری تاریخ آپ نے کل چند باتیں سنی, آج انشاءاللہ بقیہ باتیں سننے والی ہیں. تو ایک مثال آپ کے سامنے ایسی شخصیت کے تعلق سے, کیا ہم نے پڑھا اپنی سلیبس میں, کیا ہم نے ان کے تعلق سے کچھ معلومات جمع کی؟ ایسی بہت ساری شخصیتیں ہیں, بہت اہم شخصیتیں ہیں. علب ارسلان ان کے تعلق سے کون جانتا ہے؟ اور تغرل ان کے تعلق سے کون جانتا ہے؟ یہ بڑے بڑے نام ہیں. حسن طوبال ان کو کون جانتا ہے؟ آقوش الشمسی انہیں کون جانتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری تاریخ کو سینچا ہے. اگر ہمارے درمیان غدار نہ ہوتے اور ہمارے درمیان دنیا پرست نہ ہوتے تو آج دنیا کی تاریخ کچھ اور ہوتی. حالانکہ انہوں نے 100 سال سے دبوچ کر رکھا, ہماری بستیوں کو اجاڑ دیا, ہماری زبان کو بدل ڈالی, ہمارے کپڑوں کو بدل دیا, ہماری سوچ کو بدل ڈالی, لیکن ہمارے دین کو ہم سے چھین نہ سکے. ہمارے دین کو ہم سے لوگ چھین نہ سکے. آج بھی مسلمانوں کے اندر وہی ایمانی روح ہے, آج بھی مسلمانوں کے اندر وہی آگ ہے ایمان کا جو انہیں جھلسانے کے لیے منتظر ہے. تو عزیز ساتھیوں, ہمیں چاہیے کہ ایسی شخصیتوں کے تعلق سے سنیں, اپنے بچوں کو سنائیں اور دور دور تک ایسی باتیں پہنچائیں اور اس بنیاد پر لوگوں کی تربیت کریں. یہ جو وقت کی بہت بہت بڑی ضرورت ہے. آپ نہ فزکس پڑھائیے, نہ آپ کیمسٹری پڑھائیے, آپ نہ میکس پڑھائیے, آپ نہ سائنس پڑھائیے, آپ سب سے پہلے ہمارے لوگوں کی تاریخ سنائیے, کیسے ہم نے ساری دنیا کو سکھایا اور یہ لوگ کیسے ہوا کرتے تھے. یہ آپ سنا دیں گے تو آپ نے تربیت میں آدھا کام کر لیا, اس کے بعد وہ اپنا راستہ چن لے گا. یہ آج کی اشد ضرورت ہے عزیز ساتھیوں. تو چلیے کل کی بات ہم مکمل کرتے ہیں. کل کی گفتگو ہماری ختم ہوئی
بابا عروج کی شہادت پر ہم نے دیکھا 1518 کے اندر معرکہ تلمسان پیش آتا ہے. یہ معرکے میں بابا عروج اور ان کے ساتھی جو بہت ہی کم تعداد میں ہوتے ہیں ان پر اچانک عیسائی آ دھمکتے ہیں اور انہیں اور ان کے ساتھ کے لوگوں کو ختم کرتے ہیں اور انہیں شہید کرتے ہیں اور پوری بستی میں بربادی مچاتے ہیں, قتل عام مچاتے ہیں. اب یہ لڑائی جیسے ہی ختم ہوئی انہوں نے عروج بابا عروج کے سر کو کاٹا اور اس سر کو یورپ کو پہنچا دیا, اور یورپ کے اندر اس سر کو لے کر سڑکوں میں وہاں کی آرمی گھومتی ہے اور ساری یورپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ جو دھچکا, یہ جو ڈر ہمارے دل میں ہوا کرتا تھا عروج کو لے کر, اسے ہم نے ختم کر دیا. سڑکوں میں اس سر کو لے کر گھومتے ہیں اور پورا یورپ سینٹی بجاتا ہے, خوشیاں مناتا ہے, جشن مناتا ہے, کیونکہ انہوں نے ان کے دو اہم دشمنوں میں ایک دشمن کو مار لیا. تو اندازہ لگائیں, دو فرد مل کے پورا یورپ جس کے اندر 50 سے زیادہ ملکیں ہیں, جس میں 200 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں, اور یہ بہت ہی بڑا سرغنہ اڈا ہے عیسائیوں کا, وہاں پر دو فردوں نے ان کی پوری دنیا بدل کر رکھ ڈالی, جنہیں آج تک یہ ان کا نام جانتے ہیں, آج تک ان کا نام استعمال کرتے ہیں, اور آج تک ایک بہت ہی ڈراؤنا ایک حقیقت جو ہے جسے آج تک یہ مانتے ہیں. تو عزیز ساتھیو, ہوا یہ کہ عروج کے سر کو لے کر گھوم رہے تھے. یہاں پر بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بابا عروج اور ان کے لوگوں کو شہید کیا جا رہا تھا 1518 عیسوی کے اندر, تو اس وقت خیر الدین بربروسا کہاں چلے گئے تھے؟ وہ بھی تو ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے. تو اسے جان لیجئے, اصل میں خیر الدین بربروسا یہ اپنے ساتھ ایک بہت بڑے لشکر کو لے کر یہ اٹالی کے بعض ساحلوں پر حملہ کرنے کے لیے گئے تھے. تو اہم لشکر ان کے ساتھ چلا گیا تھا. یہ موقع دیکھ کر یہ بعض عیسائی جو چارلس 5 کی جو قیادت میں بعض لوگ تلمسان گھس آتے ہیں, لیکن وہاں پر خیر الدین بربروسا بہت بڑی کامیابی حاصل کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے عیسائیوں کی بہت ہی مقدس سٹی ویٹیکن سٹی ہے, جہاں پر ان کے بابا رہتے ہیں, پوپس رہتے ہیں. تو خیر الدین بربروسا پہلے آدمی ہیں جنہوں نے باقاعدہ روم پر حملہ کیا, اور روم سے لگ بھگ 6000 عیسائیوں کو غلام بنایا, اور وہاں پر لگ بھگ 18 اہم قلعے, 18 اہم پیلسز, 18 اہم کیسلز کو خیر الدین بربروسا اپنے قبضے میں لیتے ہیں. ان کی چابیاں اس وقت کے خلیفہ سلیم اول کو پہنچاتے ہیں. معمولی چیز نہیں, یہ تاریخ میں چھپی ہوئی بات ہے. روم پر حملہ کرنا اور روم پر مسلمان جانا یہ بہت بڑی تاریخ ہے. ان کے اہم ویٹنگن سٹی میں مسلمان جاتے ہیں اور 6000 سے زیادہ لوگوں کو غلام بناتے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں. خیر الدین بربروسا اصل میں وہاں مصروف تھے, وہاں اپنے ساتھ لوگوں کے لیے ہوئے تھے, تو اس لیے یہاں پر انہوں نے موقع کی جو ہے غنیمت سمجھا اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے. یہ اہم واقعہ ہے عزیز ساتھیوں خیر الدین بربروسا کی زندگی میں, جو 1518 کے آس پاس ہوا. اور 1518 کے بعد سے آپ لگ بھگ 10 سال وہ 7 وزٹس, وہ 7 زیارتیں ہسپانیہ کے اندر, آپ نے اس کی تفصیل سن لی کہ کیسے خیر الدین بربروسا ادھر پہنچے اور وہاں کے مسلمانوں کو بچایا, جن کی تعداد 70,000 سے زیادہ تھی. اور جب زمانہ آیا 1534 کا 1534-35, اس کے اندر بہت ہی ایک اہم واقعہ پیش آتا ہے. بابا عروج شہید کر دیے جاتے ہیں, اور لگ بھگ نارتھ افریقہ میں جتنے بھی بندرگاہیں عیسائیوں کے ہاتھ میں تھی انہیں خیر الدین انہیں ایک ایک کر کے نکال چکے تھے, اور ان کی مسلسل کامیابیاں, حالانکہ ان کے پیچھے عثمانی جو خلیفہ تھے وہ باقاعدہ مدد پہنچا رہے تھے, لیکن انہیں عثمانی سلطنت میں کوئی ایک اہم حصہ نہیں تھا, آفیشیل ان کا کوئی پوسٹ نہیں تھا. جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا شروع میں یہ ان کی انڈیویجول کوشش تھی دونوں بھائیوں کی, جو عیسائیوں سے بدلہ لینا چاہتے تھے اور عیسائیوں کا جو ڈومینیشن تھا اسے ختم کرنا چاہتے تھے. لیکن 1534 میں 1534 میں باقاعدہ اس وقت کے خلیفہ جن کا نام سلیمان القانونی تھا, جو کہ بہت بڑے خلیفہ تھے, سلیمان القانونی, ان کا نام سے آج بھی یورپ ڈرتا ہے. اور سلیمان القانونی ایک ایسے بادشاہ ہیں جنہوں نے ایسی کامیابیاں حاصل کی, اور انہوں نے ایسے مال غنیمت جمایا اور ترکی سلطنت خزانے میں داخل کیا, اور داخل کرنے کے بعد انہوں نے خزانے پر سیل رکھا
اور کہا کہ یہ سیل صرف وہ آدمی توڑ سکتا ہے جو مجھ سے زیادہ مال غنیمت جمائے. کہا جاتا ہے کہ کوئی آیا نہیں اس سیل کو توڑنے کے لیے. اس حد تک بہت بڑے خلیفہ گزرے ہیں. تو سلیمان القانونی نے خیر الدین بربروسا کو بلایا اور ان کی عزت کی اور انہیں کہا کہ ہم آپ کو آفیشیل ہمارا حصہ مانتے ہیں, ہم آپ کو الجزائر, ہم آپ کو ٹونیشیا, جو آج کا جو ٹونیشیا ہے, ہم آپ کو ٹونیشیا کا امیر بناتے ہیں, آپ ہمارے طرف سے وہاں کے گورنر ہیں, جو کہ عثمانی سلطنت کا اہم پوسٹ تھا. تو یہ گورنری لے کر اس علاقے میں پہنچتے ہیں. تو ٹونیشیا میں ایک لوکر ایک گورنر تھا, وہ اپنے خاندانی سلطنت چلا رہا تھا, اگرچہ کہ مسلمان تھا لیکن اس کا تعلق اسپینش اور فرنچ کے آرمیز اور ان کے جنرل سے تھے. یہ اصل میں پیچھے سے غداری کر رہا تھا. یہ جو ہے بنو حفصہ انہیں کہا جاتا ہے, ان لوگوں نے پیچھے سے عثمانی سلطنت کو کافی نقصان پہنچایا تھا. اس لیے سلیمان القانونی نے تونس کا امیر خیر الدین بربروسا کو بنایا. جب خیر الدین بربروسا جب امیر بن کر تونس میں داخل ہوئے تو یہ غدار نے باقاعدہ اسپین اور اٹالی جو آرمی تھی ان سے رابطہ کیا اور انہیں بلاتا ہے اس کی مدد کرنے کے لیے. دیکھیے, ہم مسلمانوں کی ستم ظرفی یہ ہے کہ ہمارے درمیان غداروں کی کبھی کمی نہیں تھی. غدار ہیں جن سے ہمیں نقصان پہنچا ہے. کوئی بھی عیسائی ہو کہ غیر مسلمان ہو, کسی مائی کے لال میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو چوٹ پہنچائے, لیکن یہ غدار تھے جنہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا. تو یہ جو قبیلہ بنو حفص کا جو تھا اس نے غداری کی اور یہ چارلس 5 سے تعلقات قائم کیے اور وہاں پر ایک زبردست لڑائی شروع ہوئی. خیر الدین بربروسا اس کے لیے تیار نہیں تھے اور جیسے ہی وہ امیر بن کر آئے چند دنوں کے بعد ایک جزیرہ جس کا نام البلبار تھا, اہم جزیرہ تھا, اس کے طرف کوچ کر جاتے اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر. جب یہ لوگ باہر چلے گئے تو یہ ظالم نے یہ آرمیوں کو بلایا تو انہوں نے تونس کے اندر بہت بڑا قتل عام مچایا, جس کے پاداش میں لگ بھگ 30,000 مسلمان قتل کر دیے گئے. 30,000 مسلمان, اور اس کے پیچھے یہی غدار کا ہاتھ تھا. اور جب واپس خیر الدین بربروسا آئے تو انہوں نے انہیں خوب مزہ چکایا اور اس ظالم کو مار بھگایا اور یہاں پر پورا اپنا ڈومینیشن جمع کر لیا. تو خیر الدین بربروسا اگر تونس کے گورنر بن جاتے ہیں تو آپ تصور کریں کہ یہ کتنی بڑی کامیابی ہے. اور نمبر 2, آپ تصور کریں کہ یورپ کے اندر کتنا ڈر پھیل گیا ہوگا. جو آدمی بغیر کسی عہدے کے صرف اپنے ساتھ چند لوگوں کو رکھ کر, اپنے ساتھ چند کشتیوں کو رکھ کر اس نے پورے یورپ کو پاگل بنا دیا, اس کی اتنی بڑی طاقت ہے. اب اگر اسے عثمانی سلطنت بیک اپ دے رہی ہے اور اسے گورنر بنا رہی ہے, یہ باقاعدہ عثمانی سلطنت کا آدمی بن گیا, تو یورپ پورا ڈر گیا. عزیز ساتھیو, پورے کا پورا ڈر گیا. اب انہیں معلوم ہو گیا کہ اب یورپ کے لیے کوئی خیر باقی نہیں ہے, اب تو پورے کا معاملہ آفیشیل ہو چکا ہے. تو اس لیے وہاں کے باباؤں نے, ویٹیکن سٹی اور جتنے بھی بابا تھے, پاپس تھے, سب مل کے 1538 کے اندر ایک بہت بڑا اعلان کیا. کہا کہ جتنے بھی عیسائی ہیں, چاہے وہ یورپ میں ہوں یا پھر مسلمان ممالک میں ہوں, سب جمع ہوں. اب ایک بہت بڑی لڑائی ہونے والی ہے, بہت بڑی لڑائی ہونے والی ہے. اور خیر الدین بربروسا شروع میں انہیں اس کا توقع نہیں تھا, لیکن خبریں پہنچی کہ نہیں, یہ لوگوں نے بہت بڑی تیاری کر رکھی ہے. اور خیر الدین بربروسا اور ان کے بھائی بابا عروج, ان دونوں کی کامیابی کے پیچھے عزیز ساتھیوں جہاں ڈھیر سارے مسلمانوں کی قربانیاں ہیں اور انکشاریہ کا بہت بڑا دخل ہے, وہاں ان کے ساتھ جو بہترین جاسوس تھے, میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ بھائی, ان کی ماں جو تھی رومن تھی اور ان کے والد ترکی تھے. تو یہ رومانی زبان بڑی آسانی سے بول سکتے تھے اور ترکی زبان بڑی آسانی سے بول سکتے تھے. اس کی وجہ سے یورپ کی پوری زبانیں سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی تھی, بڑی آسانی سے ان کی زبانیں یہ سمجھ لیتے تھے. تو انہوں نے ایک جاسوسی غول ایسا بچھایا کہ انہیں بڑی تیزی سے خبریں پہنچ جاتی, بڑی تیزی سے خبریں پہنچ جاتی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ہر لڑائی میں جیتتے تھے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ انہیں کامیابی ملتی تھی. کامیابی کا پرسنٹیج 50% ہی رہا, نقصانات اٹھائے, تکالیف آئے, جھیلے. جیسے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا, مومنین وہ ہیں وہ یقتلون و یقتلون, مومن وہ ہیں جو قتل کرتے ہیں اور قتل کر دیے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ اللہ 100% کسی کو کامیابی دے, ایسے بہت ہی کم ہوتا ہے. بڑے بڑے انبیاء, بڑے بڑے رسول کبھی کبھار لڑائی میں ہار جاتے ہیں,
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ احد کے موقع پر پسپائی نصیب ہوئی، اور تب اس میں معرکت حنین میں مسلمانوں کو پسپائی ہوئی. تو ایسے ہو جاتا ہے. تو عزیز ساتھیوں، یہاں پر خیر الدین بربروسا نے جو جاسوسی جال بچھایا تھا، ان سے انہیں خبر مل گئی کہ اب پورا یورپ مل کے ایک فیصلہ کن معرکہ، فیصلہ کن لڑائی کی تیاری کر رہا ہے. اب پوری تاریخ دیکھنے والی ہے کہ پوری تاریخ کا سب سے بڑا حملہ عیسائی مسلمانوں پر کرنے والے ہیں. تاریخ تھی عزیز ساتھیوں 1538 1538 ہجری کا واقعہ ہے. اب پورا یورپ جمع ہوا تو یہ لوگ لے کر آئے تعداد 60,000 کی، 60,000 کی تعداد. اب یہ 60,000 کون ہیں؟ یہ 60,000 وہ لوگ ہیں جو ویل ٹرینڈ ہیں. اس کے علاوہ ان کی خدمت کرنے کے لیے، کشتیاں چلانے کے لیے اور نوکر چاکر، ان کی تو بہت بڑی تعداد تھی. 60,000 مسلح سولجرز، ویل آرمڈ سولجرز کی تعداد میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب یہ لوگ آئے تو ایسے ہتھیار لائے اور ایسا پروٹیکشن کے ساتھ آئے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کے قریب آئے. اور ان کا ہر آدمی 2 زرہ پہن کر، 2 آرمرز پہن کر، ہر قسم کے ہتھیار کو اپنے ساتھ لیے ہوئے، صرف ان کی آنکھیں نظر آتی، اس قسم کے ہیلمٹس اور اس قسم کے ان کا پروٹیکشن تھا. یہ ایسے 60,000 کی تعداد لے کر آتے ہیں اور ان کے ساتھ 600 کشتیاں ہوتی ہیں. اس میں 200 کشتیاں جنگی کشتیاں تھیں، آرمی شپس تھے، باقاعدہ نیوی شپس تھے، اور باقی یہ 400 اس سے کم تعداد کی تھی. تو اتنی بڑی تعداد لے کر اچانک یورپ اس میڈیٹیرین سی میں آ امنڈتا ہے. یہ آپ دیکھیں گے میپ میں تو بالکل فرانس کے نیچے، فرانس سے اور اسپین سے یہ لشکریں نکلتی ہیں اور بڑی تیزی سے مسلمانوں کی طرف، خاص طور پر ٹونیشیا اور الجیریا کی طرف بڑی تیزی سے بڑھتے ہوئے آ رہے تھے. جب خبر ملی خیر الدین بربروسا کو، انہوں نے اپنی تیاری کی. ان کی تیاری کیا ہے؟ ان کے ساتھ 20,000 سولجرز ہیں اور ان کے پاس 130 کشتیاں ہیں، اس سے زیادہ نہیں. ان کی تیاری کے مقابلے میں ان کی کوئی خاص تیاری نہیں تھی، اور انہوں نے اپنی کشتیوں کو جمع کیا اور انہوں نے بہترین اسٹریٹجی بنائی. انہوں نے کیا کہ انہوں نے اپنے کشتیوں کو نکالا، پوری کشتیوں کو ایک طرف جمع کیا، اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا گلف، ایک چھوٹا سا جزیرہ جسے بے کہتے ہیں، ویسا ایک بیت ہے یورپ کے ایک علاقے میں، یورپ اور استنبول کے درمیان. وہاں پر انہوں نے اپنی پوری کشتیاں اور پوری طاقت کو جمع کر دیا. تو جب یہ خبر عیسائیوں کو ملی تو انہوں نے کہا کہ بڑی آسانی کا معاملہ ہے، یہ تو ایک بے میں پھنس گئے ہیں، ہم انہیں پوری طرف سے گھیر لیں گے اور بڑی آسانی سے ہم انہیں مار اڑائیں گے. یہ سوچ کر اور تیزی سے وہ آ رہے تھے. جب یہ اپنی تعداد لے کر آ رہے تھے، خیر الدین بربروسا اپنے منسٹرز اور اپنے آرمی جنرلز کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ مشاہدہ کر رہے تھے کہ یہ کیسے آ رہے ہیں. سامنے تو چونٹیاں ہیں، چونٹیوں کی طرح یہ بڑی تعداد میں آئے ہوئے. وہ اپنے دوربین کے ذریعے سے جب ان کی تعداد دیکھتے ہیں، اپنے منسٹر سے کہتے ہیں کہ اس لڑائی کو ہم جیتنے والے ہیں. ان کے ساتھ جو عدنان، ان کے جو منسٹر تھے، وہ تعجب سے کہتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیسے لڑائی جیت سکتے، کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں، پورا یورپ ان کے مقابلے میں، ہمارے ساتھ صرف ہمارے خاص سولجرز ہیں، کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے. تو خیر الدین بربروسا نے کہا کہ ان کے ہاں 6 خامیاں ہیں، 6 ڈیفیکٹس ہیں جن کی بنیاد پر اللہ ہمیں جیت دینے والا ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ کیا؟ کہتے ہیں کہ ان کے یہاں سب سے پہلے خامی، سب سے پہلے ڈیفیکٹ ان کے اندر یہ ہے کہ ان کا ایڈمنسٹریشن ٹھیک نہیں ہے. ان کے اندر ایڈمنسٹریشن میں پرابلمز ہیں. ان کے ہاں کوئی ایک لیڈر نہیں ہے، ان کے آرمی کو چلانے کے لیے کئی ایک لیڈرز ہیں، ایک آدمی قیادت نہیں کر رہا ہے. اور ہمارے یہاں یہ ایک لیڈر ہے، وہ ہے خیر الدین بربروسا. وہ 20,000 کی تعداد کو وہی ڈائریکشن کرنے والے ہیں. وہاں پر کئی ایک لیڈرز، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر لیڈر ایک ہو تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے، اگر لیڈرز کئی ہو تو بربادی ہوتی ہے، جیتتا نہیں آدمی، چاہے کتنی بڑی طاقت ہو، جتنی بڑی اس کی جو ہے سلطنت ہو. لیڈر کئی ہو تو کامیابی نہیں ہوتی. ایک لیڈر اور اس لیڈر کے پیچھے جمع ہونا چاہیے. آج عزیز ساتھیوں کتنے ہم اس کے محتاج ہیں. آج ہمارے مسلمانوں کا کوئی قائد نہیں. ہندوستان میں ہماری بہت بڑی تعداد ہے، لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں ہے، بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہندوستان میں ہے. کون ہے ہمارا لیڈر؟ کس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں؟ ہمارے یہاں جماعتیں ہیں، پولیٹیکل جماعتیں ہیں، ہمارے یہاں فرقے ہیں، ہے نا، کس کی کوئی کمی نہیں. اور ہمارے یہاں اچھی سوچ رکھنے والے ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں. کیا ہمارے اندر پیسہ نہیں ہے؟ خوب پیسہ ہے.
کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود مسلمانوں کے پاس خوب پیسہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے. کیا ہمارے پاس پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں؟ بھائی ہمارے پاس اے پی جے عبد الکلام تھا, معلوم ہے نہیں ہے آپ کو؟ یہ پریزیڈنٹ ہوئے ہندوستان کے. مسلمان تھے کہ نہیں تھے؟ مسلمان ہیں. کیا پڑھائی میں پیچھے ہیں؟ نہیں, پڑھائی بھی تو خوب ہے. کیا ہمارے پاس آئی اے ایس آفیسر, آئی پی ایس آفیسر, آئی ایف ایس آفیسر ہیں؟ نہیں, بہت ہیں. چیک کریے آپ نیٹ میں, بہت ہیں. کیا ہمارے پاس تاجر نہیں؟ خوب ہیں. کیوں تاجر نہیں ہے؟ خوب ہے ہمارے پاس تاجر. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جوڑنے کے لیے ایک سردار نہیں ہے. اور یہ بات بھی آپ جان لیجئے کہ سردار کو ذہین, فہیم, سب کچھ جاننے والا ہونا ضروری نہیں ہے. عقل مند لوگ بیوقوف بھی سردار بنا لیتے ہیں, کیونکہ ایک سردار ہونا ضروری ہے, اس کے آس پاس کھڑے ہونا ضروری ہے. جیسے کہ ہم ہمارے مخالفین کو دیکھتے ہیں, انہوں نے بالکل الٹب فالتو آدمی کو اپنا لیڈر بنا لیا, اس کے آس پاس جمع ہو گئے, اب اس کے ذریعے سے کام کر رہے ہیں. یہی تو ہو رہا ہے. اب ہمارے پاس کتنے اتھارٹیز ہیں, کہاں جائیں, کون ہمارے لیے گفتگو کرے گا, کون ہماری قیادت کرے گا, نہیں جانتے. ہمارے تو معاملہ ایسا ہے کہ ایسی عورت جس کے بہت بچے ہیں لیکن وہ بیوہ ہے, اس کا کوئی باپ نہیں, بچے کہاں جائیں گے, وہی معاملہ ہمارے ساتھ ہے. سب کچھ ہے لیکن ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے ہمارا ہیڈ نہیں ہے. یاد رکھ لیجیے عزیز ساتھیو, ہم اس وقت کامیاب ہوں گے جب ہم نے کسی کو نصب کیا, کسی ہیڈ کو بنایا. ہیڈ کو بنانا بھی ہم ہی کو کرنا ہے. کوئی آسمان سے ہیڈ بن کے نہیں اترتا, کوئی آسمان سے سردار کی پرچی لے کے نہیں اترتا, ہم ہی کو بنانا ہے. اے کاش مسلمان سمجھدار, عقل مند, پڑھے لکھے لوگ اس تعلق سے سوچ کر ایک ہمارے لیڈر کو نصب کریں اور ان کے آس پاس جمع ہو جائیں, تو دیکھیے کہ کام کیسے بنتا ہے. اور ہمارے دشمن جانتے ہیں کہ یہ ایسا نقطہ ہے, اگر اس کے تعلق سے ہم نے ذرا بھی کوشش کی تو آپ کو فوراً ختم کرنے کی کوشش کریں گے. آپ خوب کما لیتے ہیں انہیں کوئی معاملہ نہیں, آپ خوب پڑھ لیتے ہیں انہیں کوئی دقت نہیں, آپ نے خوب دولت جما لی کوئی دقت نہیں. اگر آپ کہیں گے کہ مجھے ایک لیڈر چاہیے, وہ سمجھ لیں گے کہ نہیں, یہ آدمی دال میں کچھ کالا کر رہا ہے. کیونکہ آپ کی طاقت اور آپ کی پڑھائی, آپ کی دولت اس وقت کام آئے گی اگر آپ نے کسی لیڈر کو بنایا. تو یہاں پر خیر الدین بربروسا کہتے ہیں کہ ان کے اندر پہلا فالٹ یہ ہے کہ ان کا ایڈمنسٹریشن ٹھیک نہیں. 60,000 کی تعداد ہے صحیح, لیکن کون قیادت کر رہا ہے؟ کئی لوگ ہیں قیادت کرنے کے لیے. اس کے بعد عدنان سے کہتے ہیں دوسرا فالٹ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایسے لوگ ہیں جو ان کی زبان سمجھ سکتے ہیں, لیکن ان کے اندر ایسے لوگ نہیں جو ہماری زبان سمجھ سکتے ہیں. وہ رومن سمجھ سکتے ہیں, وہ ترکی نہیں سمجھتے, لیکن ہمارے اندر ایسے لوگ ہیں جو رومانین لینگویج بات کر سکتے ہیں, ترکی لینگویج بات کر سکتے ہیں, عربی زبان بات کر سکتے ہیں. یہ لینگویج کا بہت بڑا دخل ہے عزیز ساتھیو. کس میں؟ معلومات جمع کرنے میں, جاسوسی کرنے میں. زبان آدمی جانتا ہے, جتنی زبان جانتا ہے وہ آدمی اتنے لوگوں کے برابر ہے. اگر کوئی 2 زبان جانتا ہے تو 2 آدمی ہیں, اگر کوئی 3 زبان جانتا ہے تو 3 آدمی ہیں, اگر کوئی 5 زبان جانتا ہے 5 کے برابر ہے, اگر کوئی آدمی 20 زبان جانتا ہے تو 20 آدمی کے برابر ہے. ایک آدمی لیکن وہ 20 کے برابر ہے, کیونکہ وہ 20 زبانیں جانتا ہے, 20 قوموں کی ثقافت جانتا ہے, 20 قوموں کی ذہن کو پڑھ سکتا ہے, ان کے لٹریچر کو جان سکتا ہے. تو ایک آدمی 20 کے برابر ہو سکتا ہے. زبانوں کو جاننا بہت ضروری ہے عزیز ساتھیوں. ہم مسلمان ایسے ہیں جو کئی زبانوں کو ترقی دیے ہیں اور کئی زبانوں کو ڈیولپ کیا ہے. ہندوستان, اردو ایک زبان آپ مثال کے طور پر لے لیجئے, بنگالی زبان بطور مثال لے لیجئے, مراٹھی زبان آپ بطور مثال لے لیجئے. ہر زبان میں مسلمانوں نے بہترین کنٹریبیوشن کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام زید بن ثابت تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت سے کہا کہ دیکھو میرے پاس یہودیوں کے خط آتے ہیں, یہودی خط بھیجتے ہیں, معاہدے کی بات ہوتی ہے, اس میں پیداوار کی بات ہوتی ہے, اس میں ٹریٹی کی بات ہوتی ہے. تو مجھے کوئی ایک ایسا بندہ چاہیے جو ان کے خط کو پڑھ کر سنائے. میں کسی یہودی کو بلا کر پڑھواؤں, مجھے اس پر اعتماد نہیں ہے, تو مجھے کوئی ایسا بندہ چاہیے جو ان کے خطوں کو پڑھ کے مجھے سمجھائے. تو اس کے بعد کہا زید بن ثابت آپ جائیں, جا کر یہودیوں کی زبان عبری زبان سیکھیں. اور زید بن ثابت خزرجی تھے, بنو خزرج سے تعلق تھا, مدینے میں رہتے تھے اور مدینے میں یہودیوں کی تعداد کافی بڑی تھی. بچپن سے یہودی اور ان کے کلچر سے واقف تھے, تو جسٹ 15 دن میں انہوں نے پوری زبان سیکھ لی. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کو پڑھ کے سمجھایا کرتے تھے کہ یہود کیا کہنا چاہتے ہیں. تو
یہاں پر دیکھیے خیر الدین بربروسا، یعنی خیر الدین بربروسا کی پیدائش عزیز ساتھیوں 1470 میں ہوئی. اب یہ لڑائی 1538، 1470 اور 1538، 1470 to 1438 کتنے سال ہو گئے؟ لگ بھگ 68 ایئرز ہیں ان کی. اور بہت بڑا تجربہ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ان سے زیادہ زبانیں جاننے والے ہیں. یہ بہت بڑا پازیٹو پوائنٹ ہے جو کہ ان کے پاس نہیں ہے. اس کے بعد تیسرا پوائنٹ کہتے ہیں کہ ان کے دل جڑے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے دل جڑے ہوئے ہیں. تاریخی باتیں ہیں، ایسی سنہری باتیں ہیں جنہیں آپ سونے کے پانی سے لکھیں اور ہمارا ہر بچہ اسے یاد رکھے. بہترین تربیت ہے عزیز ساتھیوں جو وہاں پر خیر الدین بربروسا موت کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے لوگوں کو یہ درس دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے دل بکھرے ہوئے ہیں. تراہم جمیعا وقلوبہم شتى. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ملے ہوئے ہیں جبکہ ان کے دل بکھرے ہوئے ہیں. وہ دل ان کے جڑے ہوئے نہیں ہیں. دل جڑتے ہیں ایمان کی وجہ سے، دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے ایمان کی وجہ سے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ جو آپ کے سامنے آپ کے اشارے پر موت کے میدان میں اتر سکتے ہیں، آپ اگر ایک اشارہ کر دیں ساری دنیا کو آؤندہ کر دیں، اتنا جذبہ رکھنے والے، آپ پر اتنی محبت کرنے والے، آپ پر مر مٹنے والے، ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں. ہم نے ان کے دل کو جوڑ دیا. اگر آپ ساری دنیا کا پیسہ خرچ کر کے ان کے دلوں کو جوڑتے تو ہرگز ان کے دل نہیں جوڑتے. یہ اللہ نے جوڑا، اللہ نے جوڑا یعنی ایمان کی بنیاد پر دل جڑے ہوئے ہیں. تو عزیز ساتھیوں ایمان کی بنیاد پر دلوں کو جوڑنا بہت ضروری ہے. یہ ایسی طاقت ہے، یہ ایسی مضبوطی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے توڑ نہیں سکتی. آپ گنتی کے چند بھی ہوں، اگر آپ کے دل جڑے ہوئے ہیں بہت بڑے کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں، آپ بہت دور تک پہنچ سکتے ہیں آپ. لیکن افسوس آج ہمارے معاشرے میں یہ ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر یہ اخوت بہت کم ہو چکی ہے. عزیز ساتھیوں آج ہماری دوستیاں ہوتی ہیں دولت کی وجہ سے. کسی کو دوست بناتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں تجارت میں کوئی فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، اس سے پیسے کما سکتے ہیں کہ نہیں کما سکتے ہیں، اس سے کچھ فائدہ ہے کہ نہیں ہے. یہ ہماری سوچ ہے. اگر ہم نے ایسے لوگوں کو قریب کیا، ایسے لوگوں کی ایک ٹولی بنائی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، تو عزیز ساتھیوں بہت بڑے کام کر سکتے ہیں. بڑے بڑے سروں کو، بڑے بڑے پہاڑوں کو سر کر سکتے ہیں، بڑے بڑے میدانوں کو سر کر سکتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں اس روح کو پھونکی تھی. اے کاش آج ہمارے اندر بھی ایمان کی بنیاد پر جڑنے والے جمع ہو جائیں، اللہ کے لیے جڑنے والے جمع ہو جائیں اور یہ قیادت کو مان لے تو اللہ اکبر ایسے کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں جو تاریخ میں لکھی جا سکتی ہیں. تو خیر الدین بربروسا کہتے ہیں کہ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ان کے دل بکھرے ہوئے ہیں، ان کے اندر آپسی عداوتیں ہیں. ان میں کوئی کیتھولک ہے تو کوئی پروٹسٹنٹ ہے نا، ان میں کوئی آرتھوڈاکس ہے، ان کے عقیدے مختلف ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اور ان کے الگ الگ لیڈرز ہیں. یہ سب میدان میں آئے ہوئے ہیں، سب اپنے اپنے انداز سے اپنی اپنی سوچ رکھتے ہیں، ان کے دل جڑے ہوئے نہیں ہیں. عزیز ساتھیوں یہ جو یورپ آپ دیکھتے ہیں، حالانکہ ایشیا کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے علاقہ. یہ چھوٹے علاقے میں 55 کنٹریز ہیں. ہر کنٹری کی اپنی زبان ہے، ہر کنٹری کا اپنا سلوگن ہے، ہر کنٹری کے اپنے ہیروز ہیں، ہر کنٹری کا اپنا لٹریچر ہے. آپ بسوں میں دوسری کنٹری کو چلے جا سکتے ہیں لیکن اس کنٹری میں اس کنٹری کی زبان نہیں بولی جاتی. آپ جرمنی چلے جائیے، کوئی فرنچ بولنے والا نظر نہیں آئے گا، کوئی انگلش بول نہیں سکتا، کوئی انگلش بولے گا تو کوئی عزت نہیں کرے گا. حالانکہ کتنی دور ہے، آپ بسوں میں پہنچ جا سکتے ہیں. ایک مختلف کنٹریز ان کے دل انتہائی بکھرے ہوئے ہیں. لیکن اللہ کے فضل سے ہم مسلمان حج میں جاتے ہیں، بہت بڑی تعداد حج میں جمع ہوتی ہے. دیکھیے اللہ کا قانون کیسے مسلمانوں کو جوڑے رکھا ہوا ہے، کیسے ان کے دلوں کو جوڑتا ہے. اب حج جاتے ہیں، آپ کے بغل میں ہوائی آئلینڈز کا کوئی کھڑا ہوا ہے. جانتے ہیں ہوائی آئلینڈز کہاں ہیں؟ بہت دور ہے. اٹلانٹک کے بالکل بیچ میں ایک آئلینڈ ہے، وہاں پر بھی مسلمان ہیں، وہاں سے بھی لوگ حج کے لیے آتے ہیں اور آپ کے بغل میں کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ دونوں سلام کر لیتے ہیں، آنکھوں آنکھوں میں گفتگو ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہے کبھی آنکھوں آنکھوں میں گفتگو ہوتی ہے؟ ہم نے دیکھا ہے. اس کی زبان بالکل اسے سمجھ میں نہیں آتی اور اس کی زبان بالکل اسے سمجھ میں نہیں آتی، لیکن آنکھوں آنکھوں میں گفتگو کر لیتے ہیں. آنکھوں آنکھوں میں ایمانی روشنی کا تبادلہ ہوتا ہے. ایک ہی صف میں ہیں. اللہ اکبر. کوئی افریقہ کا آپ کے بغل میں کھڑا ہو جاتا ہے جس کے پیر کے سامنے آپ کے پیر بچوں کے پیر جیسے نظر آتے ہیں.
اور جس کا جسم آپ اس کے سامنے گلی کا چھوٹا بچہ نظر آتے، وہ تو بڑا دیو ہیکل ہوتا ہے، لیکن سلام کلام آپس میں محبتیں ہوتی ہیں. دیکھیے اللہ کیسے جوڑ رہا ہے. کتنی نسلیں آتی ہیں جن کی زبان مختلف، رنگ مختلف، رہن سہنا مختلف، کھانا پینا مختلف. آپ ان کے کھانے کو دیکھ کر کہیں گے یہ کوئی انسان کھا سکتا ہے، وہ آپ کے کھانے کو دیکھ کر کہے گا کہ یہ تو صرف کیڑے مکوڑے کھا سکتے ہیں، یہ تھوڑی انسان کھا سکتا ہے. کھانے مختلف، گفتگو مختلف، آنکھیں مختلف، جسم مختلف، لیکن ایک چیز جوڑی ہوئی ہے، وہ ہے اسلام، وہ ہے ایمان. دیکھیے اللہ کیسے جوڑتا ہے. ہمارا دین دلوں کو جوڑنے کی بات کرتا ہے، ملا کر رکھنے کی بات کرتا ہے. یہ ایک چیز برداشت نہیں کرتا دین، وہ ہے کفر، شرک. کہتا ہے کہ دو چیزوں کو باہر نکالیں، شرک نہیں چلے گا. شرک کے باوجود آپ ہمارے ساتھی نہیں بن سکتے، آپ ہمارے ایمانی دوست نہیں بن سکتے. شرک کو آپ باہر نکالیے، کفر کو آپ باہر نکالیے، نفاق کو آپ باہر نکالیے، چلو بن جائیے بھائی. اب نہ ہم زبان دیکھتے ہیں، نہ ہم رنگ دیکھتے ہیں، نہ آپ کے جو ہے دوسرے عادات و اطوار کو دیکھتے ہیں، نہ ہم آپ کے لباس کے وضع قطع کو دیکھتے ہیں، ہم آپ کو صرف ایمان کی روشنی سے دیکھتے ہیں. تو یہ اسلام کا بہت بڑا درس ہے، بہت بڑی اہمیت ہے. اگر ہم نے اس کی حکمتوں پر غور کیا تو پوری زندگی سجدے میں پڑ جائیں اس حج کے، اس عبادت کے تعلق سے سوچ کر. اللہ اکبر، اتنی ساری. اور اس کے بعد عزیز ساتھیوں، دلوں کو جوڑنے کے لیے اسلام نے کہا کہ روزانہ 5 وقت کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. آپ مسجد جاتے ہیں، آپ کے بغل میں کوئی اور کھڑا ہوتا ہے، آپ اس کے ساتھ کھاندے سے کھاندہ ملا کر کھڑے ہوتے ہیں اور ایک امام کی پیروی کرتے ہیں. امام اگر رکوع میں گئے سب رکوع میں جاتے ہیں. اطاعت سکھا رہے ہیں، یونیفارمٹی سکھائی جا رہی ہے، جڑے رہنے کو سکھایا گیا ہے. صفوں کے اندر دراڑیں نہیں ہونی ہیں. صفوں میں اگر دراڑیں ہیں تو دلوں میں دراڑ ہوتی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. صف بکھر گئے تو شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو جوڑ کر رکھنے کی پوری باتیں ہمارے اندر ہوتی ہیں. اور خیر الدین بربروسا کہتے ہیں کہ ان کے دل جڑے ہوئے نہیں ہیں. ان کا تجربہ بتا رہا ہے ان کے دل جڑے ہوئے نہیں. ہاں بہت بڑی طاقت ہے لیکن ان کے دل جڑے ہوئے نہیں. اس کے بعد نمبر 4، یہ بھی بہت اہم ہے. کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی تعداد میں آ گئے لیکن ان کی بستیاں آج بھی غریبی میں ڈوبی ہوئی ہیں. یہ وہ زمانہ تھا جب اللہ نے مسلم ممالک میں خوب پیسوں کو نچھاور کیا، خوب دولت کو اللہ نے ڈالا تھا. مالدار ہم تھے لیکن انہوں نے ہم سے چرایا، وہ مالدار بن گئے. ہم لوگ اب غریبی میں پڑے ہوئے ہیں. ہمارے مملکتوں میں آتے ہیں، ہمارے ملکوں میں آتے ہیں، وہاں سے پیٹرول نکالتے ہیں، اپنی بستی کی ترقی کرتے ہیں، پورا مال ادھر لے جاتے ہیں. ہم دیکھ ہی رہے ہیں وہ پورا مال لے جا رہے ہیں. یہ ہماری حالت ہے. لیکن اس زمانے میں دولت عثمانیہ کے اندر جتنے بھی سٹیٹس اور جتنے بھی کنٹریز تھے سب مالدار تھے. اور عثمانی ایسے لوگ تھے جو بھی ان کا سٹیٹ بن جائے، جو بھی ان کی کنٹری ان کے قبضے میں آ جائے، وہاں پر دل کھول کر خرچ کرتے تھے. عثمانی ہیں جنہوں نے سلوواکیہ بنایا. سلوواکیہ یورپ کے اندر ایک بہت ہی اہم کنٹری ہے آج بھی. یہ سلوواکیہ عثمانی نے بنایا، عثمانی بادشاہوں نے بنایا، خلیفاؤں نے بنایا تاکہ یہاں پر یہودی بسے. لا کر یہودیوں کے لیے ایک پوری کنٹری دی گئی. وہاں پر ان کے لیے یونیورسٹیز، مدرسے، پوری ترقی کے سامان یہی مسلمان بادشاہوں نے کیا. اور سب سے پہلے بن گورین، جس نے یہ جو بلفور ٹریٹی ہے فلسطین کے تعلق سے سب سے پہلے آواز اٹھانے والا، وہ سلوواکیہ میں پڑا ہوا تھا. یہ تاریخ بھی جان لینی چاہیے ہمیں. تو کہتے ہیں نمبر 4، ان کے ہاں غریبی ہے. اللہ کے فضل سے ہمارے ہاں غریبی نہیں ہے. ہمارے پاس دولت کے امکانات بہت ہیں. اور نمبر 5 اہم نقطہ کہتے ہیں کہ ان پاگلوں نے ایسے اسلحہ پہن کر، ایسے کپڑے پہن کر آئے ہیں. یہ کپڑے زمین کے لڑائی کے لیے سوٹ ہو سکتے ہیں. یہ جو آرمرز بڑے بڑے پہن کر آئے ہیں یہ سمندری لڑائی کے لیے مناسب نہیں. سمندری لڑائی میں آپ کے لباس ہلکے ہوں، آپ کو چھلانگ لگانی پڑتی ہے، آپ کو تیرنا پڑتا ہے، آپ کو بڑی تیزی سے اوپر چڑھنا پڑتا ہے، رسیوں کے ذریعے سے آپ کو چھلانگ لگانی پڑتی ہے. اگر آپ نے ہیوی لوڈڈ آرمز پہنے ہوئے ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان پاگلوں نے زمین کی لڑائی سمجھ لی تو ہائیلی آرمڈ ہو کر آئے ہیں. کتنی نقطے کی بات بتائی. ابھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ کیسے ان کے آرم سے نقصان پہنچایا. کتنی صحیح بات خیر الدین بربروسا نے کہی. اور چھٹی بات بتاتے ہیں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان اللہ پر ہے، ان کا ایمان زمین کے لوگوں پر ہے، ان کا ایمان انسانوں پر اڑا ہوا ہے. ہم ایک اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں جس کے ذریعے سے ہمیں جیت ملنی ہے. تو یہ 6 نقطے اپنے وزیر عدنان کو بتاتے ہیں اور ان کے لوگوں کو بتاتے ہیں تو سبھوں کے دل اللہ کے فضل سے پھر جڑ جاتے ہیں اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد خیر الدین بربروسا اپنے لوگوں کو لے کر ایک لمبی دعا کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ، یہ جو ہوائیں، اس وقت ہوائیں تیزی اپوزٹ ڈائریکشن میں تھی، ہوائیں
بڑی تیزی سے اپوزٹ ڈائریکشن سے آ رہی تھی، جس کی وجہ سے انہیں آگے بڑھنے میں دقت ہو سکتی ہے. تو خیر الدین بربروسا ہاتھ اٹھا کر اللہ کے ہاں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان ہواؤں کو تھوڑی کم کر دے، اے اللہ ہمیں آگے بڑھنے میں مدد کر، اے اللہ ہمیں کامیابی دے. اور زار و قطار روتے ہیں. یہی مومن ہوتا ہے، وہ ٹھیک سے ہوم ورک کرتا ہے، بعد میں توکل کرتا ہے. ہمارے یہاں آج بھی اس کے اندر گرپ پیدا نہیں ہوا، ابھی ہم نے اس تعلق سے ابھی بیلنس پیدا نہیں کیا. ٹھیک سے ہوم ورک نہیں کرتے، توکل کی بات کرتے رہتے ہیں. اگر کسی نے ٹھیک سے ہوم ورک کر لیا، توکل ہے ہی نہیں اس کے پاس. یہ دونوں کو ہونا چاہیے. ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس میری اونٹنی ہے، میں مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اس اونٹنی کو اللہ کے بھروسے میں ایسے ہی کھلا چھوڑ دیا اور مسجد میں آپ کے پاس آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا لا لا، نہیں جاؤ، اعقلها فتوکل علی اللہ، جاؤ اسے باندھو، اس کے بعد اللہ پر توکل کرو. مانا یہ کہ تم سے جو ہو سکتا ہے، تمہارا علم، تمہارا ذہن، تمہارا تجربہ، تمہاری دولت، تمہاری سمجھ، جو آپ کو مدد کر کے جو تیاری تم کر سکتے ہو کرو، پھر اللہ پر توکل کرو. یہی توکل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے. ہاں آپ کے پاس کچھ بھی امکانات نہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس ہوم ورک کرنے کے لیے ذریعہ نہیں، اس وقت تو آپ کو ایسے ہی اللہ پر توکل کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ کے اندر طاقت ہے، آپ کو اللہ نے کچھ بھی طاقت دی ہے، اسے آپ استعمال کریں اور اس کے بعد اللہ پر توکل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا. 313 بدریوں کو لے کر میدان میں آ گئے اور سب کو ٹھیک سے صف بندی کی، کنووں کو کھودا، پانی جہاں ہے وہاں پر پڑاؤ ڈالا، پورا اسٹریٹجی اپنایا اور اس کے بعد پھر تاریخی دعا کی. ایسی دعا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چادر تھا نیچے گر گیا. ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول اتنی دعا کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمیں ضرور کامیابی دے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر کو اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابوبکر مجھے اللہ کے فرشتے نظر آتے ہیں. تو آپ کو ٹھیک سے ہوم ورک کرنا ہے، پھر اللہ پر توکل کرنا ہے. یہی ٹھیک اور سٹیک طریقہ ہے. ہم نے اس کو چھوڑ دیا. ہمارے یہاں بعض لوگ ایسے ہیں جو صرف توکل ہی کرتے رہتے ہیں، کوئی ہوم ورک نہیں کرتے، کوئی تیاری نہیں کرتے. اور بعض ایسے ہیں جو صرف اپنی طاقت پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ اور روحانی ایمانی توکل کی کوئی بات ان کے یہاں ہوتی نہیں ہے. تو دونوں میدانوں میں، دونوں جہتوں میں خوب مار ہمیں پڑ رہی ہے. یہ خیر الدین بربروسا نے کر دکھایا، پورا انتظامات کیا اور آخر گھر کے اللہ کے بارگاہ میں لمبی دعا کرتے رہے. اس کے بعد زیرو ٹائم آ گیا. اب مارکا شروع ہو گیا. وہ اتنی تیزی سے آ رہے تھے اور میں نے آپ کو بتایا کہ خیر الدین بربروسا نے ایک بے میں پوری لشکر کو چھپا رکھا اور اس کے بعد حکم دیا کہ آپ ایک ایک کر کے کشتی کو نکالو. ایک ایک کشتی کو نکالتے ہیں اور اس طریقے سے وہ جو سامنے سے کشتیاں آ رہی تھی انہیں بلاک کرتے ہیں اور آمنے سامنے دونوں لشکر دیکھ رہے ہیں. تاریخ کا سب سے بڑا مارکا، تاریخ کا سمندر میں سب سے پہلی لڑائی 1538 کے اندر میڈیٹرین سی کے اندر مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ہو رہی ہے. عیسائیت نے اپنی پوری طاقت جمع کر دی اور مسلمانوں کے چند نفوس قدسیہ اپنے ساتھ کشتیوں کو لے کر میدان میں اتر گئے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ سامنے جب کشتیاں بڑی تیزی سے آئیں، خیر الدین بربروسا نے کہا کہ انہیں اندر آنے دو. اور جیسے ہی قریب آئے تو انہیں یہ توقع تھی کہ خیر الدین بربروسا اب حملہ کریں گے، لیکن وہ قریب آتے جا رہے ہیں، کوئی حملہ نہیں ہو رہا. وہ قریب آتے جا رہے ہیں، کوئی حملہ نہیں ہو رہا. تو یہ توقع کر ہی رہے تھے تو اچانک 3 بڑے بڑے دھماکے ہوتے ہیں اور اس وقت خیر الدین بربروسا اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں. اس وقت عثمانی توپوں کے ماہر تھے، ان کے پاس ایسے زبردست توپ تھے کہ بہت دور تک گولہ برسا سکتے تھے. اس موقع پر 3 بڑے بڑے گولے جو کئی ٹنز کے تھے وہ پھینکتے ہیں، سمندر میں پھینکتے ہیں. ایسی آواز آتی ہے کہ ان کے جو لیڈر، ان کے جو جنرلز تھے، ان کے کان تھوڑی دیر تک کچھ سنائی نہیں دیتا اور ان کے کلیجے ہل جاتے ہیں. اور جیسے ہی ہوتا ہے اور یہ آواز آئی تو اس کے بعد خیر الدین بربروسا نے کہا کہ اللہ اکبر، اب چلیے حملہ کرنا ہے. تو صفوں کے صفوں میں یہ تیزی سے کشتیاں گھسی. ایسا خون ریز معرکہ ہوا کہ عیسائیوں کو پہلے یہ دھماکے کے بعد سمجھ میں نہیں آیا کہ کون مرا کون جیا. اور اس کے بعد ہر کشتی میں خیر الدین بربروسا نے توپوں کو رکھا ہوا تھا اور ایسے مضبوط توپ جو ان کے کشتیوں کو مار سکتے تھے اور ان کے پاس جو تھا اس سے وہ ہماری کشتیوں کو ریچ نہیں کر سکتے تھے. تو یہ بڑی تیزی سے ان کے کشتیوں کو توپوں سے مارا اور دیکھتے ہی دیکھتے جو 600 کشتیاں تھیں ان میں سے 300 کشتیاں ڈوب جاتی ہیں.
300 کشتیاں ڈوب جاتی ہیں اور بقیہ کشتیاں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں. یہ لڑائی صرف 5 گھنٹے کی تھی. جب لڑائی شروع ہوئی تو لوگوں نے تیاریاں کئی مہینوں کی کہ لڑائی ہو سکتا ہے کہ کئی مہینوں میں جائے گی, لیکن خیر الدین بربروسا نے کچھ اپنی الگ ہی تیاری کی تھی. ان کی تیاری صرف 5 گھنٹے کی تھی اور اس 5 گھنٹے میں اتنے بم مارے, اتنے گولے برسائے, جن کے پاس جتنے بھی گولے تھے سب صرف کر دیا اور ایسا مار مارا اور ایسی روشنی سمندر کے اندر کہ ان کی آنکھیں خراب ہو گئی. اب ہوا یہ کہ جب یہ پلٹ کر پیچھے ہٹنا چاہتے تھے, ان کے جو ہیوی آرمز تھے انہیں ساتھ نہیں دے رہے تھے, پیچھے چل نہیں پا رہے ہیں, پیچھے ہٹ نہیں پا رہے ہیں. اور ان میں سے بعض جو چھلانگ لگائے تیر کر اوپر چڑھ نہیں پا رہے ہیں, جو بھی گئے پانی میں ایسے ہی چلے گئے. وہ آدمی اوپر آنا چاہتا ہے لیکن ان کے جو آرمز تھے, ہیوی آرمز, انہیں کھینچ کے نیچے چلے گئے. اور خیر الدین بربروسا نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو یہ ان کی غلطی ہے. اب ان کے جو مجاہدین تھے وہ تو نارمل لباس پہنے ہوتے, ان میں سے کوئی آدمی سمندر میں چھلانگ لگاتا ہے, یہ تو مچھلیوں کی طرح تیرتے تھے اور کشتیوں میں ان سے تیزی سے کوئی چڑھنے والا نہیں تھا. راسی پھینکتے اور 100-200 کی تعداد پلک جھپکتے کشتی میں چڑھ جاتے. تو بڑی بڑی کشتیوں کو خیر الدین بربروسا کے لوگوں نے اپنے قابو میں لے لیا اور انہوں نے جو ہیوی ویٹ جو آم لے کر آئے تھے ان سے کچھ بھی نہیں بن پڑا. بڑی آسانی سے 5 گھنٹے کے اندر پورا میدان خیر الدین بربروسا اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. اور 5 گھنٹے کے بعد خیر الدین بربروسا اپنے کشتی میں ٹھہر کر اللہ اکبر کے تکبیر کا اعلان کر کے کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جیت دے دی, اللہ نے ہمیں جیت دے دی. اور یہ جو عیسائیوں کی طرف سے جو 600 کشتیاں 60,000 لوگ آئے تھے, ان کا جو جنرل تھا, ان کا جو کمانڈر ان چیف تھا, جس کا نام تھا اینڈریے ڈوریا, یہ ایک اسپینش تھا, یہ میدان سے بھاگ گیا اپنے لوگوں کو لے کر. جب وہ بھاگ جاتا ہے, اس کا جھنڈا چلا گیا, تو سمجھ لیجئے کہ دشمن ہار گیا. اللہ نے مسلمانوں کو جیت دی. فوراً خیر الدین بربروسا نے اپنے لڑکے حسن الرئیس کو بلا کر کہا کہ جا کے خلیفہ کو خبر دو کہ اللہ نے ہمیں یہاں پر جیت دے دی. کیونکہ وہاں پر سلیمان القانونی بڑی بےتابی سے انتظار کر رہے تھے, بڑی بےتابی سے جاننا چاہتے تھے کہ ان کے زمانے میں جو یونیک فائٹ ہو رہی ہے اس کے کیا ریزلٹس نکلا ہے. وہ بھی بڑے عجیب و غریب سے انتظار کر رہے تھے. تو حسن رئیس بڑی تیزی سے استنبول میں داخل ہوتے ہیں اور خبر ملتی ہے سلیمان القانونی کو کہ حسن رئیس آ گئے ہیں. تو حسن رئیس کو جیسے ہی سلیمان القانونی دیکھتے ہیں, ان کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ لیتے ہیں کہ بہت ہی بڑی خوشخبری آئی ہے. کہتے ہیں کہ آپ رک جائیں, کچھ مت بتائیں. فوراً آپ ان کے جتنے بھی منسٹرز تھے, ان کے جتنے بھی بڑے بڑے علماء تھے, جن کے جتنے بھی وزیر تھے, سب کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور اس کے بعد حسن رئیس سے کہتے ہیں کہ اب سناؤ خبر. تو حسن رئیس جب خبر سناتے ہیں, جب 5 گھنٹے کی لڑائی کی تفصیل سناتے ہیں, سلیمان القانونی اتنا خوش ہو جاتے ہیں اور بستی میں کئی دنوں تک چھٹی دے دیتے ہیں اور کئی ہفتے تک سیلیبریشن چلتے رہتا ہے پورے استنبول کے اندر. اتنا بڑا عزیز دوستو واقعہ تھا. یہ لڑائی کے بعد, اس لڑائی کا نام معرکہ بروزہ 1838 1538 میں یہ لڑائی پیش آئی. ایسی لڑائی اس سے پہلے تاریخ نے کبھی بھی سمندروں میں نہیں دیکھا. سمندر کے اندر ایک بہت بڑی لڑائی ہے, آج بھی اس سے بڑی لڑائی نہیں ہو سکی. بہت بڑی لڑائی ہے جس میں اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی دی. ہم کتنے ہیں اس لڑائی کے تعلق سے جانتے ہیں؟ ہم بدر جانتے ہیں, کبھی کبھار سن لیتے ہیں. ہم احد جانتے ہیں, فتح مکہ, اگر کوئی ہم میں سے کوئی آدمی تھوڑا بہت علم رکھتا ہو تو. کتنوں کو معلوم ہے کہ معرکہ بروزہ کتنی بڑا لڑائی تھی؟ اس کے بعد 400 سال تک, کتنے سال؟ 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں, 400 سال تک عیسائیوں کو پھر اس میڈیٹیرین سی میں طاقت نہیں ملی. پھر انہیں کبھی بھی مسلمان مملکتوں میں سر اٹھا کے دیکھنے کا موقع نہیں ملا. اس کے بعد 19 سینچری کے بعد یہ آئے, انہوں نے کولونائز کیا. یہ دیکھیے واقعات 1538 کے ہیں اور اس کے بعد 19 سینچری تک لگ بھگ 400 سال تک یہ سمندر میں کچھ بھی نہیں کر سکے. یہاں پر عثمانیوں کی سلطنت تھی اور اسلامی مملکتیں محفوظ تھیں. اس کے بجائے یہ لڑائی جیسے ہی ختم ہوئی, چند سالوں کے بعد فرانس نے کئی مرتبہ عثمانی سلطنت سے مدد کی, عثمانیوں نے ان کی کئی مرتبہ مدد کی. اور اس کے بعد عزیز ساتھیوں واقعات اور ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وقت اگر ہم کو ساتھ نہیں دے گا. ایک اس کے بعد بہت ہی اہم واقعہ ہے, انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ کل کی مجلس کے لیے ہم رکھتے ہیں کہ چارلس یہ کون ہے اور اس کے ساتھ اللہ کی مدد میدان میں کیسے آئی, جزائر کے بندرگاہوں میں کیسے آخری معرکہ ہوا عیسائیوں کے خلاف, وہاں پر اللہ نے مومنین کی کیسے مدد کی, وہ کیسی مدد آئی. بڑی عجیب و غریب انوکھی مدد تھی جو ہم تصور نہیں کر سکتے. اس انداز سے اللہ نے اس بار مومنین کی مدد کی. اور اس کے بعد کیسے خیر الدین بربروسا واپس استنبول جاتے ہیں اور اس کے بعد
وہ کیوں اپنی کتاب لکھتے ہیں جس میں یہ پورے واقعات نقل کیے ہیں، جس کی میں نے آپ کے سامنے تفصیل رکھی. انشاءاللہ یہ ساری باتیں ہم کل کی مجلس کے لیے رکھتے ہیں، اور کل ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ خیر الدین بربروسا کے اہم کارنامے کیا رہے انشاءاللہ. ھذا باللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کریں. سوال کر رہے ہیں کہ سلیم اول اور سلیمان القانونی کا کیا پیریڈ تھا. سلیم الاول 1520 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے، اور 1520 کے بعد 1500 لگ بھگ 45-50 تک سلیمان القانونی کی حکومت رہتی ہے. سلیمان القانونی سلیم اول کے لڑکے ہیں سلیمان القانونی. واللہ عالم. ہاں بہت اچھا سوال کیے. پیر رئیس، کمال رئیس اور خیر الدین بربروسا، بابا عروج، یہ سب ایک ہی زمانے کے تھے. کمال رئیس جو پیر رئیس کے چچا ہیں، یہ ان سب کے سردار ہیں، یہ سب کو گائیڈ کرنے والے، اور انہیں بہت بڑی لیڈر کی حیثیت حاصل تھی. لیکن یہ لوگ وفات پا جاتے ہیں جب خیر الدین بربروسا اپنی کامیابیاں ساری دنیا میں پھیلا رہے تھے، تو اس وقت یہ لوگ نہیں تھے. پیر رئیس ایک اہم آدمی ہیں جنہوں نے بابا عروج کو سلیم اول تک پہنچایا. یہ ان کا اہم اس میں رول رہا ہے. واللہ اعلم. جی خیر الدین بربروسا کے ایک اور لڑکے تھے جن کا نام حسن بائی یہ ان کے ساتھ رہے. آپ ان کے تعلق سے کل کے مجلس میں سنیں گے، ان کی بھی بعض کامیابیاں ہیں انشاءاللہ. عروج کی تو وفات ہوگی. آپ نے معرکہ تلمسان میں 1518 میں نے آپ کو بتایا تھا، اس میں وہ وفات پا جاتے ہیں، اور ان کے سر کو لے کر یورپ کے اندر گھومتے ہیں. وہ تفصیل میں نے پروگرام کے شروع میں بتایا تھا، آپ شاید دیر سے آئے. ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.